ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ اسلام دہشت گردی کو کیا بڑھاوا دیتا ہے؟ میرے بھائی، اسلام اور دہشت گردی دونوں کا آپس میں کوئی تال ہی میل نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آگ اور پانی کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ آگ اور پانی ایک ساتھ کبھی جمع ہو سکتا ہے؟ اسلام اور دہشت گردی دونوں کا کوئی تال میل ہی نہیں۔ اسلام کے اندر سلامتی کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو سلامتی کو، امن کو پھیلانے والا ہوتا ہے۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المؤمن من امنہ الناس فی اموالہم و دمائہم، کہ مومن وہ ہے کہ لوگ اپنے مالوں اور اپنے خون کے حوالے سے اس سے امن میں ہوں۔ اسلام اور دہشت گردی کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ایک آدمی مطالعہ کر کے دیکھے دل کی سچائی کے ساتھ، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے بڑھ کر امن کے پرچارک تھے۔ لگاتار 21 سال تک ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور ان کا جینا دو بھر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مکہ پر فتح پا لیتے ہیں تو مجرموں کے حوالے سے دنیا کا سارا قانون یہ کہتا تھا کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی عام معافی کا اعلان کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی مکہ میں صحابہ 10,000 کی تعداد میں داخل ہوئے تھے، لیکن 2 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو 1,44,000 کی تعداد میں مسلمان آپ کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک تھے۔ اتنی بڑی تعداد کہاں سے آئی 2 سال کے اندر؟ صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے پہچان لیا کہ جس انسان کو ہم نے ٹارچر کیا، جس انسان کو ہم نے پریشان کیا، جس انسان کا ہم نے جینا دوبر کیا، وہ ہمارا ہمدرد تھا۔ تو یاد رکھیے کہ ہر زمانے میں دہشت گردی مچائی ہے انبیاء کے دشمنوں نے، اور الزام ڈالا ہے نبیوں پر، الزام ڈالا ہے اسلام پر، الزام ڈالا ہے اسلام کے ماننے والوں پر۔ اور آپ کو پتا ہے اسلام کو دہشت گردی سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر پھیلنے والا دین ہے تو اسلام ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ اسلام کو قبول کریں، اس لیے لوگوں نے اس طرح کا الزام ڈالا، ورنہ اسلام امن کا محافظ ہے۔ صرف ایک بات اگر ہم دھیان میں رکھیں نا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اسلام کیسے امن کو بحال کرنا چاہتا ہے، کہ جس نے کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور زمین میں فساد مچایا ہو، قتل کر دیتا ہے تو گویا کہ سمجھ لو کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی گویا کہ سمجھ لو کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہے دنیا کا کوئی نظام جو اس طرح کی تعلیم دیتا ہو کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے؟ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی قید نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل موحدا لم يرح رائحة الجنة یوم القیامہ، جس نے کسی اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلم کو قتل کر دیا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے
ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام امن کا پیغامبر ہے، امن پھیلانا چاہتا ہے، اور مسلمان امن کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ مسلمان کو دیکھ کر کے اور اسلام کو دیکھ کر کے فوراً سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہاں امن ملے گا، سکون ملے گا، شانتی ملے گا۔